انسان کو پیدا کرنا ہوا تو میرے کریم نے خود فرمایا خلقت بیدی، میں نے اپنے دست قدرت سے اسے پیدا کیا ہے۔ یہ انسان اللہ کی ساری مخلوق کے اندر اگر سب سے افضل و اعلی مقام کسی مخلوق کا ہے تو وہ انسان ہے۔ اشرف المخلوقات، سب سے اشرف، سب سے اعلی، باعث فضیلت، اللہ کی تخلیق کے اندر سب سے اعلی اگر کوئی مخلوق ہے تو پروردگار جل جلالہ نے انسان کو اپنی بہترین مخلوق کی حیثیت سے پیدا فرمایا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور یہ انسان اللہ کے نزدیک اپنی مخلوقات کے اندر سب سے عرف و اعلیٰ ہے تو کوئی تو چیز ہوگی اس میں، اس مخلوق کے اندر کوئی خوبی تو ہوگی، اس مخلوق کا سب سے اعلیٰ ہونے کا کوئی نہ کوئی سبب تو ہوگا، کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تمہید کے سلسلے میں نے کل جمعہ میں عرض کیا تھا کہ کل کے ہفتہ واری اجتماع میں تمہیدی گفتگو ہوگی، میں وہی تمہیدی گفتگو کچھ آج آپ کے سامنے پیش کر کے انشاءاللہ آئندہ سلسلہ وار گفتگو انشاءاللہ شروع ہوگی۔ پہلے تو آپ اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ زمین سے افضل انسان، آسمان سے افضل انسان، چاند سے افضل انسان، سورج سے افضل انسان، ساری مخلوق سے افضل و اعلی انسان ہے، اس لیے کہ ساری چیزیں اللہ نے انسان کے لیے پیدا کی اور انسان کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ جو کچھ زمین میں ہے وہ انسان کے لیے، چاند انسان کی خدمت کے لیے، ہوا انسان کی خدمت کے لیے ہے، پانی انسان کی خدمت کے لیے ہے، سورج انسان کی خدمت کے لیے ہے، اناج جو زمین کے اندر ہے وہ انسان کے لیے ہے، یہ سب کچھ انسان کے لیے ہے، لیکن اللہ نے انسان کو اپنے لیے پیدا کیا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اب انسان میں کیا ہے؟ بظاہر تو گوشت کا ایک وجود نظر آتا ہے، ہڈیوں سے، جس کے جسم میں ہڈیاں ہیں، گوشت ہے، خون ہے، آنکھ ہے، کان ہے، ایک انسان کا وجود نظر آتا ہے جس کی پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ نہ پہاڑ سے بڑا ہے نہ ہاتھی سے زیادہ بڑا ہے، لیکن ایک انسان چھوٹا سا انسان ہوتا ہے، چند فٹ کا انسان، تھوڑے سے وزن کا انسان، لیکن اس انسان میں اللہ نے کتنی خوبیاں رکھی ہیں کہ پروردگار جل جلالہ نے جب اپنا نائب بنانا چاہا تو کسی اور مخلوق کا انتخاب نہیں، انسان کا انتخاب فرمایا۔ تاج خلافت رکھنا چاہا تو میرے کریم نے کسی اور مخلوق کا انتخاب نہیں فرمایا، اللہ نے انسان کا انتخاب فرمایا۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت جل جلالہ نے اپنا محبوب بھی پیدا فرمایا تو انسانوں ہی میں پیدا فرمایا۔ اب تھوڑا سا سمجھیں، آج انسان اپنے بارے میں کچھ نہیں جانتا، آج انسان اپنی حقیقت سے ناواقف ہے، اپنے مقام و مرتبے سے ناواقف ہے، اپنے اندر موجودہ صلاحیتوں سے ناواقف ہے، اللہ رب العزت جل جلالہ کی عطا کردہ قوت اور عطا کردہ عزت سے انسان ناواقف ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت جل جلالہ سورہ بقرہ میں
ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اور یاد کرو جب فرمایا تمہارے رب نے فرشتوں سے میں مقرر کرنے والا ہوں زمین میں اپنا نائب. پروردگار جل جلالہ نے یہ کس سے فرمایا؟ فرشتوں سے. پتا چلا فرشتے پہلے سے تھے، تبھی تو ان سے کہا گیا. اور ان سے پروردگار جل جلالہ نے نائب کے حوالے سے جب فرمایا تو آپ جانتے ہیں فرشتوں نے اس کے جواب میں جو کچھ کہا وہ تو انشاءاللہ آپ سنیں گے. لیکن رب قدیر جل جلالہ نے جب فرشتوں سے یہ فرمایا تو یہاں سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے. رب قدیر جل جلالہ مختار ہے، مالک ہے، اسے کسی سے ایڈوائز لینے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کا اوپینین لینے کی ضرورت نہیں، مشورہ لینے کی ضرورت نہیں. لیکن میرے مولا نے فرشتوں سے فرمایا. یہاں ایک بات اچھی طریقے سے آپ کو سمجھا دوں، زندگی بھر اسے یاد رکھیے گا. آقائے کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کو رب قدیر نے پاور دیا، اور اتنا پاور دیا، اتنا پاور دیا، اتنا پاور دیا کہ فرما دیا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ ہی کی اطاعت کی. اتنا پاور، اتنے پاور کے باوجود آقائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ سے مشورہ لیتے. اب یہاں مشورے کے حوالے سے ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، اور خاص طور پر مبلغین اسے ذہن میں رکھیں. مشورے کی کئی قسمیں ہیں، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی مشورے سے متعلق سنتیں بھی ہیں. کبھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خلفائے راشدین ہی سے صرف مشورہ لیتے، کبھی آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم خلفائے راشدین کے علاوہ کچھ اور صحابہ کو بھی ساتھ میں شامل کر کے مشورہ لیتے، اور کبھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صرف صحابہ ہی کو نہیں بلکہ صحابیات کو پس پردہ رکھ کر کے ان سے بھی مشورہ لیا کرتے تھے. تو جب دین کا کام کرنا ہو تو کچھ خواص ہوتے ہیں، ان سے بھی مشورہ طلب کر لینا چاہیے کہ یہ نبی کی سنت ہے. اور کچھ اور افراد بھی ہوتے ہیں جن سے جو کارکنان ہوتے ہیں ان سے بھی مشورہ طلب کر لینا چاہیے. اب مشورے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ اللہ نے سب کو اکول پیدا نہیں کیا. توجہ چاہوں گا، سب کو اللہ نے ایک ہی ٹائپ کا دماغ نہیں دیا، سب کو مختلف مختلف صلاحیتوں سے مالا مال کیا ہے. جب تم مشورہ لوگے تو ہر کوئی اپنی صلاحیت تمہارے سامنے پیش کرے گا، اور اس میں ایسا ہوگا کہ کوئی کسی کا مشورہ ایسا پیش کر دے گا جس مشورے پر عمل کرنے کے بعد دین کا کام اور تیزی سے بڑھتا چلا جائے. یہاں ایک بڑی پیاری بات یاد آ گئی. حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، دیکھیے ایک چیز یہ بھی ہے کہ حدیث مبارکہ میں آیا کہ عورت یعنی بیوی سے مشورہ لینے کے لیے اسے بھی قیامت کی علامت میں سے ایک علامت بتایا گیا کہ لوگ تقریباً کام جو ہے بیوی کے مشورے سے کریں گے. یہ قیامت کی ایک علامت میں سے ہے. لیکن سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن صحابیات سے مشورہ لیتے تھے وہ صحابیات کون تھیں؟ ان صحابیات کا مقام علم کے اندر بہت عرف و اعلیٰ تھا، بہت عرف و اعلیٰ.
اور صحابہ بھی صحابیات سے مشورہ لیتے. اسی لیے ایک مرتبہ فاروق اعظم نے مہر کو جب متعین کر دیا تو ایک صحابیہ کھڑی ہو گئی اور برجستہ انہوں نے کہا امیر المؤمنین جو چیز قرآن نے متعین نہیں کی، حضور نے متعین نہیں کی، آپ کون ہوتے ہیں متعین کرنے والے؟ تو امیر المؤمنین نے اسی وقت فرمایا کہ آج ایک عورت کے مشورے پر اور عورت کی بات پر میں اپنے قول سے رجوع کر رہا ہوں. اور فاروق اعظم نے رجوع کر لیا. یہ علم تھا، یہ علم تھا. تو ہر عورت کی پوزیشن ایسی نہیں ہے جو عام عورتوں کی طرح ہو. عورتوں میں بھی کچھ اللہ نے ایسی بندیاں پیدا فرمائی ہیں جن کا مقام بہت اعلیٰ ہے. انہی عورتوں میں سے حضرت رابعہ بھی ہے. دیکھیے علم اور جواب دیکھیے. حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت رابعہ سے فرمایا رابعہ اللہ نے عورت کو نبوت نہیں عطا فرمائی اس لیے کہ عورت ناقص العقل ہوتی ہے. کہا حضرت رابعہ نے سنا تو جواب میں کہتی اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے عورت پیدا کیا. کہا اچھا کس بات پر اللہ کا شکر ادا کرتی ہو ناقص العقل ہونے کے بعد بھی؟ تو کہتے ہیں سنو آج تک کسی عورت نے خدائی کا دعویٰ نہیں کیا ہے. خدائی کا دعویٰ جتنوں نے بھی کیا وہ آدمیوں نے کیا ہے، عورت نے نہیں کیا ہے. یہ علم تھا، یہ کیفیت تھی. تو اللہ عز و جل نے مختلف صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں اور پروردگار جل جلالہ نے جو فرشتوں سے فرمایا تو اب فرشتوں کے سامنے مقام انسانیت کو پیش کرنا تھا اور مقام انسانیت کو بتانا تھا. اس لیے پروردگار نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں. نائب کسے کہتے ہیں؟ اب یہ ایک تفصیلی بحث ہے. نائب اصل کی عدم موجودگی کے اندر جو اصل کے کام ہوں وہ نائب انجام دے. مثال کے طور پر کوئی حکم ہے، کوئی کام ہے، کوئی پیغام ہے، کوئی نظام ہے. اب پروردگار جل جلالہ کی ذات تو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، وہ واجب الوجود ہے. تو پھر نائب بنانے کی بات اور خلیفہ بنانے کی بات، تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ رب العزت جل جلالہ ہر بندے کے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، یہ اسی کا فرمان ہے. اذا سألک عبادی عنی فانی قریب، جب بندے میرے بارے میں پوچھیں آپ سے کہ میں کہاں ہوں تو کہو میں بہت قریب. تو اللہ شہ رگ سے زیادہ قریب ہے لیکن نظر آتا ہے؟ جواب دیں، نظر نہیں آتا نا. ہم سورج کی روشنی سے استفادہ کرتے ہیں لیکن سورج کو دیکھنے کی طاقت رکھتے ہیں؟ نہیں دیکھتے. تو پروردگار جل جلالہ ہمیں نظر تو نہیں آتا لیکن اس کے نظام، اس کے قوانین، اس کے احکام پر عمل کرنے والا اللہ جسم و جسمانیات سے پاک ہے. اس نے اپنے نائب ایسے بنائے کہ جن کو چلتا دیکھ کر بندے کو چلنے کا سلیقہ آ جائے.